بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صالحین کا ذکر کئی بار اور بہت جگہ کیا۔ ان میں سے ایک جگہ سورہ کہف بھی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بھی بتائی کہ کتنا عرصہ وہ وہاں پہ رہے، اور تقریباً 309 سال اوپر۔ اور پھر صرف ان صالحین کا ذکر نہیں کیا، جب ان کا ذکر کیا تو بار بار کیا، اور ان کا ذکر جب بھی بار بار کیا، ذرا توجہ فرمائیے اس بات پہ، تو اس جانور کا بھی ذکر ان کے ساتھ ہوا جو کہ ان کے ساتھ اس جگہ پہ وفاداری کر رہا تھا۔ اور پھر صرف اللہ تعالیٰ نے اس جانور کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جس جگہ بیٹھا تھا اس جانور کے بیٹھنے کا وہاں انداز کیا تھا، اپنے پاؤں کو کھول کر بیٹھا تھا۔ جو اللہ سے اور اللہ کے پیغمبروں سے محبت کرنے والے ہوں، جو جانور بھی ان سے وفا کرے، خدا ان کا ذکر بھی نہیں بھولتا۔ خواتین و حضرات، ابن زیاد نے جب قید کیا امام زین العابدین کو اور زنجیریں پہنائیں اور سفر پہ بھیجا، تو جو لے کر جا رہا تھا سپاہی، اس نے ایک جگہ راستے میں سفر میں ایک ایسی دیوار دیکھی جو پتھر کی تھی، اور اس دیوار پہ لکھا تھا کہ حسین کو شہید کر کے کیا امت رسول سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے کہہ سکے گی۔ جب اس سپاہی نے یہ دیکھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خبر امام حسین کی شہادت اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئی کہ لوگوں نے پتھروں پہ کندھا کر دیا کہ اب رسالت کی شفاعت جو ہے اس کو ہم لوگ امت محمد جو ہے وہ روز قیامت کیسے مانگیں گے؟ تو وہاں پہ اس سپاہی کو بتایا گیا، یہ وہ پہلا سپاہی تھا جس نے اہل بیت کے صدقے میں اپنا ایمان پختہ کیا۔ لوگوں نے بتایا سپاہی کو کہ یہ یہاں پہ عبارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 300 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، راہب جتنے بھی ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے دین کے پیروکار ہوتے ہیں، ان میں سے وہ راہب بھی یاد کیجئے کہ جس نے انہی سپاہیوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ کا سر جو ہے وہ مانگا ایک رات کے لیے، اور اہل بیت کے لیے اپنے گھر کو صاف کیا اور کہا کہ آپ رات کو یہاں گزاریے۔ اور یہ وہ پہلا راغب تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور اس واسطے کیا کہ رات کو اس نے عبادت کی، امام حسین کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے بالوں کو صاف کیا، اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جب یہ صاف کرتا تھا تو ایک نور کا حولہ جو تھا، ایک نور کا دائرہ جو تھا، وہ میں امام کے سر کے چاروں طرف گھومتے دیکھتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے سفید پرندے جو ہیں اس حولے میں گھوم رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سارا سفر جو ہے کربلا کا، یہ سفر میدانوں کا بھی ہے، یہ سفر بازاروں کا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، جب بھی ذکر امام حسین ہو تو سفر جو ہے یہ اس کے پس منظر میں بھی ہے اور اس کے پیش منظر میں بھی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے، اور میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے ہمیشہ اس لیے گھبراتا ہوں کہ جو بھی شخص اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو، اس کا نام بھی زبان سے لیتے ہوئے زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے۔ اور پھر یہ آج میں تو اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں، یہ ایسا محبت کرنے والا اہل بیت سے ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ آج ایک نیا ہی رنگ لے رہا ہے، یہاں پہ جا کے اہل بیت کا ذکر قائم کرنا جو ہے وہ اللہ نے اس کے حصے میں لکھا۔ اور پھر یہ آج ہی پاکستان، بلکہ آج ہی نہیں ابھی پاکستان اترا، اور سیدھا یہاں کراچی سے اس مجلس کی رونق بننے کے لیے یہاں پہ آیا۔ آپ کے تعارف میں فرحان علی وارث۔ فرحان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحان کے بارے میں ایک بات بڑے سچے دل سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ فرحان ان لوگوں میں سے ہے جو کہ نہ زبان سے پڑھتا ہے، نہ اپنی آواز سے پڑھتا ہے، نہ اپنے گلے سے پڑھتا ہے۔ خدا نے اس کو ایسی نعمت عطا کی ہے کہ یہ الہام سے پڑھتا ہے، اور یہ خدا کی مرضی سے پڑھتا ہے یہ، اور عاشق ایسا ہے کہ اس کی آواز دل سے نکلتی ہے اور پھر دل میں اتر بھی جاتی ہے۔ فرحان، اگر آپ سے درخواست کروں، اور فرحان کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ فرحان نے یہ سفر جو ہے نجف کا کربلا تک یہ اپنے قدموں پہ بھی کیا، پیدل کیا، اور ماتم کرتے ہوئے کیا۔ اور فرحان، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ایسا سفر ہے جس میں کہ معجزات جو ہیں وہ تب بھی تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں۔ آپ کیا فرمائیے گا؟ پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں سما ٹی وی کا اور آپ کا بلال بھائی، بڑی عزت افزائی آپ کرتے ہیں، اور جتنا پیار تمام پاکستانیوں سے بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہے، عاشقان رسول علیہ رسول ہیں، سب کا محبت اور پیار کا شکریہ۔
بڑا عجیب سفر ہے، بڑا عشق کا سفر ہے نجف سے کربلا کا، جس میں انبیاء بھی سفر کرتے ہیں، اولیاء بھی سفر کرتے ہیں، صرف انسان نہیں جنات بھی سفر کرتے ہیں۔ کون کس روپ میں ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ وہ سعادت مولا نے مجھے نصیب فرمائی اور میں نے نجف سے کربلا کا سفر اختیار کیا اس سال، پھر انشاءاللہ مولا نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ ہمارے لیے بھی دعا یہی ہے کہ آپ اور ہم جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، سارے مومن و مومنات اور جتنے بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں، سب ایک ایسا وہاں پر عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم کریں کہ ایسا ہی پروگرام لائیو ایک کربلا سے بھی ہم آن کریں، نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے بھی کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجئے گا کلام کا۔ ہاں یہ میرا اور آپ کا سب کا ایمان بھی ہے، تو اس کلام میں سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ کامل زیارات بڑی مستند کتاب میں مولا فرماتے ہیں، میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا۔ سب پڑھیے، شکر خدا میں سفر پہ چلا۔ تصور میں اپنے آپ کو کربلا کا سفر لائیے، دعا کیجئے بی بی اس تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دیں۔ اونچی آواز سے پڑھیے، میں سفر پہ چلا، میں سفر پہ چلا، جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی، ابن علی، ابن علی۔ گھبرانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، مولا کو اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کیجئے، کوشش کرنا آپ کا کام، وسیلہ بنانا مولا کا کام ہے۔ کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، کر لے قبول، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب و بلا آئے گا غلام، آئے گا غلام، آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے مولا کو سلام پیش کیجئے، ہاتھ فضا میں بلند کر کے، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لافتہ، ہاں میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل، ماشاءاللہ۔ میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا اگر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مرداں کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین زیب تن کر کے احرام غم چل دیا، زیب تن کر کے احرام غم چل دیا، خود پہ ناد علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل یا حسین پیدل، ماشاءاللہ۔ جس جس کو کلام یاد ہے میرے ساتھ مل کر پڑھتے بھی رہیے گا۔ ہاں اس مسافت کا احوال مجھ سے سنو، میں نجف سے چلا جس گھڑی مومنو، یاد کرتا رہا مولا سجاد کو، کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوستو، ہر قدم نوحہ پڑھتا ہوا، ہر قدم ماتم کرتا ہوا، ہاں میں پیدل چلا
یا حسین نوح کرتے ہوئے سوگوار آ گئے، جس طرف آنکھ اٹھی ہزار آ گئے، فرش پر عرش سے پرسادار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہا جیسے چلا، ہمیں پیدل چلا کر یا حسین چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے، آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا یا حسین پیدل چلا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی، کیونکہ رسول کی حدیث ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صادق آل اطہار سے بھی سنا، زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا، اس کو میری زیارت ہوئی باخدا، اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا یا حسین پیدل چلا۔ دنیا والوں یہی عشق کا ہے سفر، گامزن انبیاء بھی ہے اس راہ پر، اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر، سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا، میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل ماشاءاللہ۔ بلال بھائی نجف سے کربلا کے سفر کی وہ منظر کشی پیش کر رہا ہوں، جو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا مولا ان کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، جن کو یاد ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اونچی آواز سے، گھبرانا نہیں ہے، فرحان علی مولا کا ذاکر نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ مولا کا ذاکر، میں بھی بلال بھائی آپ سب مولا کے ذاکر ہیں، سب مل کر پڑھیے گا۔ یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، منزل کو تھے رواں، کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر، معذور و ناتواں پردہ نشین سب، ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے، موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے، بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے، ہر چار گام پر تھے مواقب بنے ہوئے، ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام، جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام، لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ، نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا، صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو، آتی تھی روٹیوں سے منو سلوہ کی خوشبو، ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے، کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے، ہاں زائر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے، اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا، آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا۔ سب بولیے گا، بڑا عجیب کلام مظہر عبد صاحب نے لکھا ہے، سب مل کر بولیے کیا صدا آتی ہے؟ یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہماری نگاہ میں، عباس زائرین کو لے لو پناہ میں،
ہاتھ فضا میں بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شہادت امام حسین ایسا واقعہ ہے، جتنی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے ہمیشہ واقعے کے ختم ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ شہادت امام حسین ایسی تاریخ ہے جو کہ واقعے سے پہلے لکھی گئی۔ اس واقعے میں دو لوگوں کا ذکر جو ہے وہ ہم بڑا ہی کم سنتے ہیں، اور میں فرحان سے توقع کروں گا کہ وہ زندان کا جو ذکر ہے وہ اپنے کلام میں پیش کرے۔ ایک ہندا کا کردار ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو جب شہید کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے سامنے سے نہ گزرا کرو۔ ایسا کہنے میں آتا ہے کہ شاید آپ ان کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میرا گمان ایسا ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو میرے سامنے سے گزرے گی تو شرمندہ ہوگی اس بات کو۔ اور ایک ذکر یزید کی بیوی ہند کا، جس نے سیدہ زینب کو اپنی آقا زادی مانا تھا اور پہچانتی نہ تھی، جن سروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا، ان کو جب بازاروں میں گھما کر زندانوں میں قید کیا گیا، اور پھر سیدہ سے جب ہندا کا مکالمہ ہوا، اس کو قلم کرنا بھی ایک عقیدت اور اس کو پڑھنا بھی ایک عقیدت۔ فرحان شوکت بلگرامی صاحب کا یہ کلام ہندوستان کے مظہر عبدی صاحب نے چند اشعار اس میں لکھے تھے۔ جب بی بی زینب کو پہچان لیا جناب ہند نے، پھر بی بی زینب کے بیان سنیے۔ قید خانہ شام کا، شام کا، شام کا قید خانہ تھی زینب اور ہند، اور شام کا وہ قید خانہ تھا۔ بی بی کہتی ہے ارے ہند میرے جو دو لال تھے، ہائے پردیس میں نے وہ بھائی پہ قربان کیے۔ یہ بولی ہند تھے آنو محمد تو ابھی کم سن، یہ بولی ہند تھے آنو محمد تو ابھی کم سن۔ کہا زینب نے منہ محشر میں اماں کو دکھانا تھا۔ تھی زینب اور ہند اور شام کا وہ قید خانہ تھا۔ ارے ہند میرا پھول سا وہ قاسم، ارے رات کو دولہا بنا صبح شہادت پائی۔ یہ بولی ہند قاسم سا وہ نازک پھول کیوں لائی؟ کہا زینب نے شبر کی وصیت کو نبھانا تھا۔ ارے ہند میرا نازو کا پالا وہ اکبر، ہائے سینے پہ سنا کھا کے تڑپتا تھا ریت پر۔ یہ بولی ہند ہم شکل پیغمبر کو نہیں لاتی، کہا زینب نے اس کی لاش کو دولہا بنانا تھا۔ ارے ہند میرا 6 ماہ کا وہ اصغر، ہائے تیروں سے چھیدا گیا
اس کا گلا. یہ بولی ہند شہ اصغر کو میدان میں کیوں لے آئے. کہا زینب نے امت کو نبی کی آزمانا تھا. ارے ہند یہ بیمار سجاد میرا، یہ بیمار سجاد میرا، ہائے اس عالم غربت میں کنبے کا ساربان تھا. سوال دیکھیے بی بی ہند کا. یہ بولی ہند تپ میں، مولانا سید سجاد تپ میں تھے، بیماری میں تھے، بخار کے حالت میں تھے. یہ بولی ہند تپ میں سید سجاد کیوں آئے. کہا زینب نے غم ان کو 72 کا اٹھانا تھا. ارے ہند، اب بی بی کا بیان سنیے، پھر بی بی ہند کا سوال سنیے گا اور پھر بی بی کا جواب دیکھیے گا. ہاں آپ ماں بہنوں کی چادر ہمیشہ سلامت رہے، کوئی غم نہ آئے. جو بی بی زینب نے دیکھ لیا وہ غم اب کوئی نہ دیکھے. ارے ہند ہم کربلا سے شام کوفہ گئے، ہائے بازاروں میں، ہائے درباروں میں نبی زادیاں برہنہ سر گئیں. بڑے قیامت کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنے گریہ کو روکیے گا مت، اپنی آوازوں کو سلامت مت رکھیے گا. بی بی ہند کہتی ہے یہ بولی ہند کیا یہ سب ہوا عباس کے ہوتے. یہ بولی ہند کیا یہ سب ہوا عباس کے ہوتے. کہا زینب نے وہ ہوتا تو ٹھوکر میں زمانہ تھا. ارے ہند، ارے ہند درباروں کی منزلیں بھی طے ہوئی، ہائے اب دیکھ لے اس زندان میں ہم قیدی ہوئے. یہ بولی ہند زینب سے کہ بی بی نہ آنا تھا. کہا زینب نے ہند اب چرخ کو یہ دن دکھانا تھا. مکتب خدمت ہے. کیا قیامت گزر گئی نبی کی نواسی پر، علی کی بیٹی پر، فاطمہ کی بیٹی پر، بی بی زینب پر، بی بی ام کلثوم پر. اہل حرم نے جو غم اٹھائے اب کوئی کائنات میں نہ اٹھا پائے. ہائے ارے ہند زمانے نے ایسی نظریں بدلی، ہائے نانا کا بھرا گھر، ہائے اماں کا بھرا گھر، ہائے بابا کا بھرا گھر امت نے لوٹ لیا. یہ بولی ہند کیوں بی بی لٹی وہ شان اور شوکت. یہ بولی ہند کیوں بی بی لٹی وہ شان اور شوکت. کہا زینب نے کربل کی زمین کو جو سجانا تھا. تھی زینب اور ہند اور شام کا وہ قید خانہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، تاریخ دیکھی اگر پیغمبروں کی
تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر ایسے تاریخ میں گزرے ہیں جن کی زندگیوں میں سبق دینے کے لیے تکلیفیں جو ہیں وہ رکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذرا کہانی دیکھیے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت سارہ, حضرت ہاجرہ رضی اللہ کو دیکھیے. خواتین حضرات, ان تمام کی تکلیفیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بھی دیے. کسی کو درخت دیا سائے کے لیے, پھر اس درخت کے پانی سے اس کے جسم کی بیماری کو دور کر دیا. کسی نے پاؤں مارا تو زمزم کو اس کا سبب بنا دیا اور اس کو اس سے نجات دلی. لیکن یہ اہل بیت کی کہانی جو ہے, اس کی کہانی تو پیغمبروں سے ضرور جدا نہیں ہوئی, لیکن اس کے اسباب بالکل جدا ہو گئے. غور فرمائیے کہ اہل بیت کے اسباب میں سفر بھی آیا اور پیاس بھی آئی. یہ ایسا سفر جو صرف ایک سفر میدانوں اور بازاروں کا نہیں, جو سفر جو ہے یہ امت کے کردار کی عکاسی بھی کرتا ہے. خواتین حضرات, یہ ایسا سفر ہے جو قیامت تک جاری رہے گا, جو آدم سے ابتدا کرتا ہے اور قیامت پہ انتہا کرے گا. خواتین حضرات, زندان کی بات جو ہے وہ بھی, سفر کی بات جو ہے وہ بھی, لیکن خدا کی قسم کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی اہل بیت کے ذکر کی جس میں بی بی سکینہ کا ذکر نہ کیا جائے. یہ وہ سفر ہے کوئی سفر زندگی کا ایسا نہ ہوگا جس میں آپ نے اپنی معصوم بچی کی بالیوں کو چھنتا دیکھا, جس میں سوال پہ تماچے دیے جا رہے ہیں. یہ سفر پیغمبروں کا سفر نہیں, یہ سفر عاشقوں کا سفر ہے, یہ عاشقوں کا سفر ہے. فرحان, اگر ہدیہ ہو بی بی سکینہ کا ذکر. ہائے, بی بی سکینہ کا پرسام آخری میں پیش کریں گے. پہلے جب بی بی زندان سے چھوٹ کر کربلا آئی ہیں تو مولا عباس کی قبر پر جیسے ہی پہنچی ہیں, جابر کھڑا تھا, کہا اے سواروں زمین پر آ جاؤ, یہ عباس کی جاگیر ہے. بی بی زینب نے کہا ذرا دوبارہ بول. کہا یہ عباس کی جاگیر ہے. بی بی نے اپنے آپ کو ایسے زمین پر گرایا جیسے گھوڑے سے غازی عباس ہی سے زمین پر آئے تھے. کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی بی بی غازی عباس کی تربت پر پہنچی اور کہتی ہیں, میں شام سے لٹ کر آئی ہوں, سوغات مصائب لائی ہوں, تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. میں شام سے لٹ کر آئی, میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس, میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباس. روداد سنانے کو میں شام سے آئی ہوں, ایک درد سکینہ کا اس قلب میں لائی ہوں. زندان ستم کی قیدی تھی, فرقت میں پدر کے روتی تھی, رو رو کے سکینہ جان سے گئی عباس. میں شام سے لٹ کر آئی ہوں, سوغات مصائب لائی ہوں, تیرا چہلم کرنے آئی ہوں عباس. لاشوں سے جدا ہو کر جس وقت چلی زینب, خود رنج و مصائب کی تصویر ہوئی زینب. پتھرائی ہوئی یہ آنکھیں تھیں, پتھریلی سفر کی راہیں تھیں, راہوں میں فقط یہ آہیں تھیں عباس. عزیزارو, مولا حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ بی بی کا ذکر نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ جانے بی بی کا گریہ جیسا چاہیں آپ کریں, بی بی کی شہادت کے ایام ہیں. ہائے بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے,
بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی۔ رسن 4 سال کی بچی ہے، ستم دیکھیے، کسی کی بچی پر یہ ظلم نہ ہو، پردیس میں جو مولا حسین کی بیٹی پر ہوا۔ ہائے رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، ارے نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی۔ عزیزارو خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہے جس ملک میں بیٹھے ہیں آپ کو مولا حسین پر رونے پر پابندی نہیں ہے، خوش نصیب ہے کہ سما ٹی وی کی جانب سے عزاداری ہو رہی ہے، خوش نصیب ہے کہ آپ کے پڑوسیوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی۔ یزید کہتا تھا مولا سید سجاد سے، یزید ملعون کہتا تھا اے سید سجاد اپنی بہن کو خاموش کرائیے، یہ رات کو روتی ہے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو ایسے زندان میں قید کر دی جائے گی کہ جہاں نہ روشنی ہوگی نہ ہوا کا گزر ہوگا۔ سید سجاد کا جملہ جس کو مولا امام حسین جیسا امام لوریہ دے کر سلاتا تھا، سید سجاد مولا کا جملہ سنیے گا، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی۔ 3 بہن شہزادی نے بابا حسین کے سر کو گود میں لے کر جو 3 بہن کیے، جس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی۔ علامہ عاقل الازہری صاحب کی مجلس کے جملے پڑھ رہا ہوں، بی بی نے بابا کے سر کو گود میں لیا اور 3 بہن ایسے کی جس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی۔ پہلا بہن بی بی کرتی ہے، بابا جو آپ نے مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں لعین چھین کر لے گئے۔ بابا کانوں سے اتاری نہیں، نوچ کے لے گئے، بابا میرے کانوں سے بالیاں نوچ کے لے گئے یہ ظالم۔ دوسرا بہن بی بی کرتی ہے، بابا میرے رخساروں کی طرف دیکھیے، بابا یہی وہی رخسار ہے نا جس پر آپ بوسے دیا کرتے تھے، بابا کربلا سے لے کر شام تک آپ کا قاتل شمر مجھے تماچے مارتا۔ زیارت نعیہ میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری اس جدہ پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک رستے بھر تبدیل ہوتی رہی۔ ہاں دادارو، تیسرا بہن جس پر بی بی کی شہادت ہو گئی، بی بی کہتی ہے، بابا کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو 4 سال، اس پر اتنے مظالم ڈھائے گئے ہوں کہ اس کے سر کے بال سفید ہو گئے؟ اور وہ جملہ یزید کا سننا کہ ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں، شام والے کہتے تھے ہماری نیندیں حرام ہوتی ہیں۔ قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، ارے کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ارے ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ اسی لمحے دعا کر لینا بی بی کے روزے کی آزادی ہو جائے، ہم جا کر بی بی کے روزے پر آزادی پرسا کر سکے، کربلا ایران میں شام کی زیارت نصیب ہو۔ یہ کہتا ہے فرحان سے رو کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر، وہاں مرثیہ جا کے پڑھنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی۔
बीबी का गम मनाने के लिए बिलाल भाई कुछ सोचना नहीं पड़ता, एहसास हो जाए। खुदा की कसम बीबी से हर जगह मैं ये वाक़या पढ़ता हूँ। बीबी के रोज़े पर शाम में कुछ अरसा पहले, साल पहले जब मैं खड़ा था, हर शख्स अपने अपने अंदाज से गिरिया कर रहा था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मेरे जद के गम में रुलाएगा उस पर जन्नत वाजिब है, दोज़ख हराम है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मौला कोई रुला ना पाए? मौला ने कहा खुद रो ले, जन्नत वाजिब दोज़ख हराम। कहता है सवाल करने वाला कि मौला अगर कोई ना रो पाए, गम होता है, आंसू नहीं आते, कहा रोने जैसी शक्ल बना ले, उस पर जन्नत वाजिब दोज़ख हराम। कभी कभी किसी को रोता देख कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उस शख्स को देख रहा था जो बीबी की सकीना की कब्र के बाहर खड़ा, सामने खड़ा पुरसा दे रहा था, जैसे जरी बनी है इतना करीब। मैंने उसको देखा, वो करता क्या था, पहले बीबी की कब्र की तरफ इशारा करके रोता, फिर पीछे गली की तरफ इशारा करके रोता, फिर कब्र की तरफ इशारा करके, फिर गली की तरफ इशारा करता, फिर कब्र की तरफ इशारा करता, फिर गली की तरफ इशारा करता। मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई बात क्या है, आखिर वजह क्या है? कहता है अभी मैं बीबी सकीना के हरम के बाहर गली में खड़ा था, लातादाद अज़ादार खड़े थे। एक बाप अपनी औलाद पर गुस्सा कर रहा था, इतना गुस्से में आ गया कि अपनी औलाद पर हाथ उठाने लगा। जितने अज़ादार खड़े थे सबने आकर बाप का हाथ रोका, समझाया कि बच्चों पर इतना जुल्म नहीं करते, ये बीबी का दरबार है। तब से मैं खड़ा यहाँ रो रहा हूँ कि बीबी तेरा अपना मुकद्दर, शहजादी आपका अपना मुकद्दर। यहाँ एक बाप जिसका हक है अपनी औलाद पर, वो अपनी औलाद पर हाथ उठाना चाहता, मगर अज़ादारों ने आकर रोक लिया। बीबी काश ये अज़ादार उस वक्त होते जब इन शाम की गलियों में आप शिमर के तमाचे खाती रही, कहती रही शिमर ना मार, मैं नबी की नवासी, मैं अली की पोती, मैं फातिमा की पोती, मैं हुसैन की बेटी हूँ। अरे इस पर मेरा भी रुखसार पर मेरा बाबा मुझे बोसे दिया करता।